میں ہوں نیاز لاشاری. بات کریں گے تحریک انصاف کی فائنل کال پر. اسلام آباد میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے دی گئی فائنل کال کے لیے احتجاجی مظاہرین جب ڈی چوک پہنچے تو کنٹینرز پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی جگہ پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنان قبضہ جما چکے تھے. یہ سوال اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ کارکن موٹر وے کی بندش اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز جس میں رینجرز، ایف سی، اسلام آباد پولیس، پنجاب اور سندھ پولیس کی بھاری نفری کے باوجود ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گئے. ڈی چوک میں پی ٹی آئی کارکنان کے فلک شگاف نعرے بازی ہوتی رہی. مشتعل کارکنوں کی طرف سے جھاڑیوں اور کچھ درختوں کو آگ بھی لگائی گئی، جبکہ عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ٹیم کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تلخ کلامی بھی کی. پشتوں میں بات چیت کر کے شاید ان کی بچت ہوئی، ورنہ تحریک انصاف کے کارکنان کافی غصے میں نظر آ رہے تھے. ہم نے برداشت کیا 3 دنوں سے ہم لڑ رہے ہیں، 3 دنوں سے مرنے کے لیے تیار ہیں. ٹی وی رپورٹس کے مطابق کچھ جذباتی کارکنان مختلف ٹی وی چینلز کے دفاتر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ اور مارا ماری کی، جن کو بعد میں نامعلوم افراد کے حملے کا نام دیا گیا. ٹی وی چینلز کے سٹاف اپنے دفاتر میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے. مزید متوقع حملوں سے بچنے کے لیے اپنے سٹاف ڈی ایس این جیز کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا. اسلام آباد کے کچھ رپورٹرز کے مطابق یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ نیوز چینلز کو احتجاج کی کوریج کے لیے حکومتی دباؤ کا بھی سامنا تھا. اس کے کچھ ہی لمحوں بعد سیکیورٹی پر مامور اداروں کا پہلا کریک ڈاؤن شروع ہوا اور ڈی چوک سمیت بلیو ایریا کا بڑا حصہ مظاہرین سے خالی کرا لیا گیا. ہر طرف افراتفری کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. اس کے بعد اسلام آباد کے بلیو ایریا میں تمام لائٹس بجھا دی گئیں. اسی دوران تحریک انصاف کے کارکنوں کو جوش دلانے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی دھرنا اور احتجاج کو چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل چکے تھے. گنڈا پور کی گاڑی کو پتھر لگ رہے ہیں، بھاگ رہے کارکن اس کو مار رہے، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے بغیر نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلوں کے باوجود آج ہمیں خان کے حکم پہ اسلام آباد پہنچا دیا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جب تک خان نہ آ جائیں تب تک ہم نے ڈی چوک کو نہیں چھوڑنا ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ وہاں رہنا ہے. چھوڑ کے نہیں جائے گا، یہ آپ حلف دے رہے ہیں انشاءاللہ. کریک ڈاؤن کی ابتدا ہوئی تو فضا میں شیلنگ اور فائرنگ کی آوازیں تھیں. آگے پی ٹی آئی کے کارکنان اور پیچھے پولیس اور رینجرز کے دستے. پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھاگنا پڑا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. پاکستان میں زیر بحث موضوع اس وقت گرینڈ آپریشن میں ہونے والی ہلاکتیں اور زخمیوں کی تعداد ہے. جہاں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ہلاکتوں اور زخمیوں کے حوالے سے مختلف تعدادیں رپورٹس ہو رہی ہیں، وہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور حکومت کی طرف سے بھی اعداد و شمار تسلی بخش نہیں ہیں جن میں تضاد پایا جاتا ہے. عالمی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے کارکنوں کی ہلاکتیں 20 سے 280 کے درمیان ہیں، جبکہ سینکڑوں کارکن زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب حکومتی موقف میں وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ گرینڈ آپریشن میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے سرے سے گولی چلائی ہی نہیں گئی. کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی، کوئی ایک پولیس والے کے پاس مجھے گن بتا دیں. اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا. اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا، انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دی ہے. اب ان کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا. میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں. منگل کی شب حکومت کی طرف سے ہونے والی اس کارروائی میں کتنے لوگ جان سے گئے اور کتنے زخمی ہوئے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی رہائی کے لیے فائنل کال کے لیے 10,000 سے زیادہ مظاہرین کا 20,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں سے سامنا کرنا پڑا، جس میں مہلک جھڑپیں ہوئیں اور 4 نیم فوجی جوانوں سمیت کئی لوگ مارے گئے. بین الاقوامی ادارے رائٹرز کے مطابق تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ اسلام آباد میں رات بھر افراتفری کے مناظر کے دوران
सैकड़ों अफराद को गोलियों का सामना करना पड़ा और हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। आलमी नशरियाती इदारे DW ने जब इस मामले की तहकीक के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ ज़राए से बात की तो कम अज़ कम 6 मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक हुई। तकरीबन 50 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मिली। हुकूमती ग्रेनेड ऑपरेशन के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से उनके रहनुमाओं के बयानात में भी तजाद पाया जाता है। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। तकरीबन 26-27 लोगों के जो नाम हैं, डेथ्स जो है वो तो कंफर्म्ड है। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और एहसन इकबाल दावा करते हैं कि पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक में किसी लाश या गोली से जख्मी शख्स को नहीं लाया गया। We have clear footages. No direct firing was done by security force. It was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. No bodies have been received by any of these people. Yes, PTI was trying to look for bodies here and there. Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victims. Secondly, there was no live ammunition. Let me confirm that. The police, the rangers, all security personnel deployed on ground have been forbidden, and there is no live ammunition ever in any protest. That's the stated policy of the government. These security forces are there to protect the sanctity of the capital. 4 ranger personnel were run down, 2 police constables were martyred. जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ के एहतजाज में क्रैक डाउन और ग्रेनेड ऑपरेशन में होने वाली हलाकतों और ज़ख्मियों के बारे में उनके पार्टी लीडरान के मुतज़ाद बयानात मौजूद हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ हुकूमती बयानात भी हलाकतों और ज़ख्मियों के बारे में तसल्ली बख्श नहीं हैं, जो कि अपनी जगह एक सवाल मौजूद रहेगा।